اسرائیل کیوں غزہ خالی کروانا چاہتا ہے؟ غزہ کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے؟ امریکہ اور یورپ روایتی طور پر تو اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے ہیں، مگر اس بار معاملہ کچھ اور ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ غزہ خالی کروایا جائے۔ اس کے پیچھے ہے مفادات کی گہری جنگ، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی شاطرانہ سازش، ایک ایسا منصوبہ جس کے لیے اسرائیل کو مکمل محفوظ بنانا لازمی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس جنگ کی اصل وجہ یا بنیادی وجہ جو ہے وہ اسرائیل فلسطین دشمنی ہے۔ اس کے ریزنز بھی ہم سب جانتے ہیں، مگر جناب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس جنگ کی وجہ صرف دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری عالمی سازش ہے۔ یہ مفادات کی جنگ ہے، ایک طرف مغرب ہے تو دوسری طرف چین، بلکہ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ کیپٹلزم ورسز سوشلزم کی جنگ ہے۔ وہ امریکہ کے ایک سابق صدر ہوا کرتے تھے، فرینکلن ڈی روزویلٹ، وہ ایک زبردست سیاسی دانشور جانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک کوٹ میں آپ کو سنانا چاہوں گا: "There is nothing accidental in politics. If it happens, it's planned accordingly." تو جناب اصل وجہ یہ ہے، ہم اس ڈاکومنٹری میں آپ کے سامنے تمام ثبوت و شواہد پیش کریں گے کہ ایک ٹریڈ روٹ انڈیا سے نکلنا ہے، اس کے بعد وہ یو اے ای سے ہوتا ہوا، سعودی عرب سے ہوتا ہوا، جارڈن سے ہوتا ہوا اسرائیل کے شہر حیفا، اور حیفا سے پھر یونان یعنی گریس کو ٹچ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا ٹریڈ روٹ جو ہے وہ یورپ تک پہنچے گا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا جو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے، جس نے ایک کھلبلی مچا دی ہے، اس کو ناکام بنانا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کون کون جڑا ہوا، اور یہ کوئی آج کا منصوبہ نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے بلکہ عشروں سے اس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے۔ اور جو امریکہ ابراہیمک اکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیمی کا ڈول ڈالا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک گہری سازش ہے۔ تو عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹری۔ غزہ کو خالی کروائے بغیر عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ ویسٹ بینک سے تو اب کوئی خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو غزہ سے، لہٰذا یہ معاملہ صاف کیا جائے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی پراسرار سازش جاری ہے، اور اس کے تانے بانے ملتے ہیں امریکی سرپرستی میں چلنے والی مہم ابراہیمک اکارڈ سے، یعنی معاہدہ ابراہیمی سے۔ امریکہ کے بار بار روکنے پر بھی اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ یورپی ممالک مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں، مگر غزہ پر اسرائیلی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا امریکہ اور چین کی ٹریڈ وار غزہ میں لڑی جا رہی ہے؟ تو جناب یہ ہے کیپٹلزم کی عالمی سازش۔ امریکہ اور یورپ کیوں اسرائیلی ہٹ درمی کے ساتھ دے رہے ہیں؟ غزہ پر مسلسل بمباری، ظلم و ستم کیوں؟ اقوام متحدہ میں امریکہ کیوں ہر سیز فائر کو ویٹو کر رہا ہے؟ نہتے فلسطینیوں کی لاشوں پر ایک بڑی عالمی سازش رچائی جا رہی ہے۔ نتن یاہو جو بائیڈن کی نہیں مان رہے، یہ صرف ڈرامہ ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیوں انڈیا کی فارن پالیسی میں بڑا یو ٹرن لیا۔ دراصل اس عالمی منصوبے پر کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ 9 اور 10 ستمبر کو نیو دہلی میں G20 کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک ایسے ٹریڈ روٹ کی بنیاد ڈالی گئی جو زمینی راستے سے انڈیا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جارڈن، اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ پہنچے گا۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور IMEC۔ وائٹ ہاؤس نے اسے نیو ایرا آف کنیکٹیویٹی قرار دیا تھا۔ CNN پر اس پوری رپورٹ کر چکا ہے۔ گارجین، فائنینشل ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، ڈیلی مرر سمیت انڈین میڈیا اس عظیم منصوبے کا جشن منا چکا ہے۔ چین کا راستہ روک دیا گیا۔ چینی منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں اس سے بڑا روڈ نیٹ ورک بننے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کا یہ عالمی منصوبہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کو ناکام بنانے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ چونکہ امریکہ اور یورپ جانتے ہیں کہ چینی منصوبے کے مکمل ہوتے ہی دنیا پر امریکہ اور یورپ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کا سی پیک اسی چینی روٹ کا حصہ ہے، اور صرف پاکستان نہیں، 5 بر اعظموں کے 150 ممالک
3 عالمی تنظیمیں BRI کوآپریشن ایگریمنٹ کا سائن کر چکے ہیں۔ دنیا جانتی ہے 1 بیلٹ 1 روڈ چین کو اکنامک سپر پاور بنا دے گا اور امریکہ اور یورپ کو ہر صورت یہ راستہ روکنا ہے۔ آپ آسان لفظوں میں اسے کیپٹلزم ورسز سوشلزم اکنامک وار کا نام دے سکتے ہیں۔ کیپٹلزم کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ چینی منصوبے کو ہر صورت ناکام بنانا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ان کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کی جانب۔ اس کا روٹ جناب یہ بھارت کے شہر ممبئی کو براستہ سمندر دبئی کے جبل علی سے ملائے گا، متحدہ عرب امارات سے بائی روڈ الفجیرہ، سعودی عرب کے شہر ریاض، دمام، راس الخیمہ اور اس کے بعد اردن کے شہر الحدیثہ سے ہوتا ہوا اسرائیل کے شہر حیفا پہنچے گا۔ اسرائیل کے بعد یہ روٹ یورپ میں داخل ہوگا، یونان اور پھر پورا یورپی یونین کھلا ہے۔ چین کی 1 بیلٹ 1 روڈ کی طرح اس روٹ میں بھی بحری جہاز، ٹرینیں اور کارگو ٹرالرز استعمال کیے جائیں گے۔ امریکہ اس منصوبے کا خالق ہے اور یورپ اس کا ساتھی۔ جو بائیڈن کا پلان یہ تھا کہ جلد ہی اس میں یورپی یونین، فرانس، اٹلی، جرمنی کو ساتھ ملایا جائے گا، مگر یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسرائیل سے سیکیور روٹ ملے۔ اسرائیلی وہ ملک ہے جس کے بغیر یورپ تک پہنچنے کا خواب ممکن نہیں۔ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ غاصب یہودی ریاست کو مکمل محفوظ بنانا چاہتی ہے، جو کہ فلسطینیوں کے رہتے ممکن نہیں۔ فلیش پوائنٹ ہے غزہ۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ پر تباہی و بربادی لائی گئی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر دور دراز صحرائے سینا میں آباد کیا جائے تاکہ اسرائیل مکمل طور پر محفوظ ملک بن جائے اور یہاں سے ٹریڈ ہو سکے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی صہیونی حکومت گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہی ہے اور نتن یاہو تو نیو مڈل ایسٹ یعنی غزہ کے بغیر اسرائیل کا نقشہ بھی جاری کر چکے ہیں۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی گہری سازش، امریکہ اور یورپ بمقابلہ چین، کیپٹلزم بمقابلہ سوشلزم۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انڈیا روایتی طور پر فلسطینیوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہی نہیں بلکہ ان کی بیٹی اندرا گاندھی نے یاسر عرفات کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انڈیا نے کھل کر اسرائیل کی حمایت اور فلسطین کی مخالفت کی ہے۔ وجہ آپ کے سامنے ہے۔ سب کو پتا ہے کہ انڈیا اس خطے میں امریکہ کے بل پر چین کی مخالفت کرتا آیا ہے اور اب تو معاملہ تجارتی روٹ کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی جی نے پرمپرا چھوڑ کر اسرائیل کو متر بنا لیا۔ یہ اکنامک روٹ انڈیا کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مغرب کے لیے۔ لیکن جناب ٹھہرے، مغرب کا یہ منصوبہ ایک دم سامنے نہیں آیا ہے بلکہ اس پر سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں UAE اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات، سعودی عرب سے تعلقات کے لیے امریکی انتظامیہ کی پرجوش سرگرمیاں، کیونکہ IMEC اکنامک روٹ کے لیے عرب اور اسرائیل مضبوط تعلقات ناگزیر ہیں، مگر غزہ نے ساری بازی پلٹ دی۔ سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا۔ UAE سمیت ایسے مسلم ممالک جو اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھتے ہیں بہت محتاط ہیں، سو یہ منصوبہ بڑی رکاوٹ کا شکار ہے۔ ذرا وائس آف امریکہ کا یہ مضمون دیکھیں۔ اسرائیل حماس کانفلکٹ ریئلٹی چیک فار انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ یہ بتاتا ہے کہ غزہ جنگ اس منصوبے کے لیے بڑا چیلنج اور ویک اپ کال ہے۔ An agreement between Israel and Saudi Arabia would have followed the US brokered Abrahamic Accord, which saw Israel establish diplomatic relation in 2020 with 3 Arab countries. یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب یا اسلامی ممالک کو قریب لانے کے لیے امریکہ نے معاہدہ ابراہیمی کا ڈول ڈالا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، عیسائی اور مسلمان در حقیقت قریب ترین اور برادرانہ امتیں ہیں۔ تو جناب حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ، یورپ اور کیپٹلزم کھڑا ہے۔ فلسطینیوں کے پیچھے کوئی نہیں، 57 مسلم ممالک بھی نہیں۔ صرف بیانات، کانفرنسز، دعاؤں اور بددعاؤں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اصل منصوبہ۔ مغرب اور چین، مفادات کی جنگ، زبردست طریقے سے جنگ جاری۔ اگر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو زیادہ بہتر سمجھنا چاہتے ہوں تو ہماری ڈاکومنٹریز اسرائیل اینڈ فلسطین وار، ہسٹری اینڈ ایئر ڈوم یہ ضرور دیکھیں۔
मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। कमेंट ज़रूर करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, दोनों पे कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।